السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ الله فاز داستان شيخ محمد ناصر حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. یہ ذوالحجہ کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اس میں بہت اچھائی ہے اور بہت عبادت کرنی ہے۔ ان میں سے ایک ہے عید کی نماز۔ عید کی نماز ہم پر واجب ہے، حنفی مسلک کے حساب سے واجب ہے، اور باقی مسئلوں میں یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت المؤکدہ ہے ان کے لیے۔ اور پھر قربانی کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چاروں مسلک میں سے یہ حنفی مسلک میں واجب ہے، اور باقیوں کے لیے یہ سنت المؤکدہ ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واجب فرض اور سنت المؤکدہ کے بیچ میں ہوتی ہے، یہ سنت سے بڑی ہوتی ہے اور اس کی بہت فضیلت ہوتی ہے۔ جو حنفی مسلک کو مانتے ہیں ان کو یہ نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، اور باقی مذہب کے لیے کیونکہ یہ سنت ہے تو وہ کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ اس کو انجام دیں۔ حنفی مسلک کے حساب سے جس کے بھی پاس پیسہ ہے تقریباً 100 گرام سونے کے برابر، جس کے پاس بھی اتنی رقم ہے سال بھر میں، اس کے لیے قربانی اس سال واجب ہے۔ قربانی کرنا برکت لے کر آتا ہے، اور انسان اپنی واجب عبادت کو بھی انجام دیتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے ہر بال کے حساب سے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، یہ اتنی قیمتی ہے، اور یہی بات لاگو ہوتی ہے اس کے ہر خون کے قطرے کے حساب سے۔ اس کا اجر ان گنت ہے، جتنا بھی آپ گن سکتے ہیں اتنا ہی ثواب ہے۔ اس کے علاوہ جب ایک انسان قربانی کرتا ہے تو عام طور پر وہ اس کو 3 حصوں میں بانٹ سکتا ہے۔ 1/3 حصہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے، 1/3 دوستوں کے لیے، اور 1/3 وہ غریبوں میں بانٹ سکتا ہے۔ اگر وہ خود غریب ہے تو وہ اس کو سارا رکھ سکتا ہے، اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے پرانے وقت میں وہ اس کو سکھا دیا کرتے تھے اور اس سے ایک پاسترما بنا لیا کرتے تھے، یا تو اس کو ایسے ہی استعمال کرتے تھے یا پھر وہ اس کو سوکھا ہوا استعمال کرتے تھے، تو اس سے ان کا پورا سال نکل جایا کرتا تھا۔ یہ جو غریب لوگ ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اتنی ہی فضیلت ملے گی، اور ان کی جو کمائی ہے وہ بھی ان کے پاس ہی رہے گی۔ لیکن اگر وہ غریبوں میں اس کو بانٹتے ہیں تو ان کا ثواب بڑھ جائے گا، ان کی دعا بھی لگے گی ان لوگوں کو۔ تو یہ قربانی ہے۔ ابھی شیطان اس میں دخل اندازی کر رہا ہے، ہر چیز میں دخل اندازی کرتا ہے، وہ ہر چیز کو روکنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو روکنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جانوروں کے لیے مشکل ہے، ان کو مارنا، ان کو ذبح کرنا،
یہ بڑی اذیت کی بات ہے. خاص کر غیر مسلم لوگ، کافر اس میں بہت زیادہ دخل دیتے ہیں. حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جانور ذبح ہونا چاہتے ہیں ان مبارک دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. بنا ایمان کے لوگ، کافر اس کو نہیں سمجھتے. منافق اس کو نہیں سمجھتے. منافق کہتے ہیں کہ ان کو اذیت نہ دیں، جانوروں کو نہ ماریں. اے کافر، اے منافق، اے بنا ایمان کے لوگ، آپ لوگ روز گوشت کھاتے ہیں. کہاں سے آتا ہے وہ؟ کیا آپ اس کو پیڑوں پر لگاتے ہیں؟ جتنے بھی جانور مسلمان ملکوں میں عید کے دن ذبح کیے جاتے ہیں، کافر اس سے دگنا کرتے ہوں گے 2 دن میں یا 1 ہفتے میں. وہ اس سے دگنا کھاتے ہیں. مسلمان تو فقیروں میں بانٹتا ہے. افریقہ میں، ہندوستان، پاکستان میں کچھ لوگ جن کو یہ ملتا ہے وہ صرف پورے سال میں 1 ہی دفعہ گوشت کھاتے ہیں. کئی دفعہ تو 1 دفعہ بھی نہیں سال میں. اور ہم نے سنا ہے کہ کچھ جگہوں پر تو وہ پہلی دفعہ ہی گوشت کھاتے ہیں 30 یا 40 سال کی عمر میں. تو لوگ جو شیطان کی باتوں میں آتے ہیں وہ اللہ کے خلاف جاتے ہیں. لوگوں نے اللہ کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے. کچھ بھی جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ فائدہ پہنچائے گا. اس لیے جو بھی کر سکتا ہے وہ اس کو، جیسے کہ ہم نے کہا واجب ہے حنفی مذہب میں، وہ اس کو کرے. باقیوں کے لیے یہ سنت موقدہ ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ 2 دمبوں کی قربانی دیا کرتے تھے، 2 بڑے دمبوں اپنے مبارک ہاتھوں سے. اس عید کا نام قربان بیرم ہے ترکش میں، اور عربی میں اضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ ہے. اضحیٰ مطلب قربانی. شروع سے آخر تک اس دن میں برکت ہے، اور اس کی برکت سے یہ جانور انتظار کرتے ہیں ذبح ہونے کا. ان جگہوں پر وہ نہیں چاہتے کہ چھری ان کے گردن کو چھوئے بنا بسم اللہ کے، اور کافر ان کو ذبح نہ. یہ مبارک جانور ایسا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ایک برکت ہے. یہ جانور کبھی کم نہیں ہوتے. ایک بھیڑ 1 سال میں 1 ہی بچہ دیتی ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس کا گوشت ملتا ہے. تو یہ برکت کا اشارہ ہے. یہ خلیل ابراہیم علیہ السلام کی برکت ہے. وہ ان کے گڈریے ہیں، اور یہ برکت ان کے ساتھ آئی ہے. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.